تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے. یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. السلام علیکم دوستو، آج سنتے ہیں مصباح صاحب کی کہانیاں اور الیاس قادری اور الیاس قادری کے چوزوں کی کہانیاں. تو انجینئر محمد علی مرزا اس کو جواب بھی دیں گے، اور پہلے تو مصباح صاحب کی کہانی سنتے ہیں. اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام صاحب نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا. حضرت جی 60 سال، میری عمر اس وقت 37 سال ہے، یہ بھی مادت پہنچے ہیں. 60 سال حضرت امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا. فجر سے پہلے اٹھ کے خفیہ سحری فرما لیتے، کھجور کھا لیتے یا جو بھی کوئی رنگ ہوگا. یہ میرا گمان ہے، یہ باقی میں یہ پیٹنٹ بات نہیں میں کر رہا، میرا گمان ہے. وضو کرتے ہو سکتا ہے کہ 2-3 گھونٹ نیچے دے جاتے ہوں حضرت، کہ کسی کو پتہ نہ لگے. جب نماز فجر پڑھا کے درس دے کے گھر تشریف لاتے تو کھانا رکھا جاتا، تو آپ فرماتے اس کو باندھ دو، پیک کر دو، مدرسے لے جاتا ہوں ساتھ. ٹھیک ہے، مدرسے آتے تو آ کے شاگردوں کو کھلا دیتے. گھر والے سمجھتے مدرسے جا کے کھایا ہے، شاگرد سمجھتے گھر سے کھا کے آئے ہیں. یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. تو یہ تھی دوستو مصباح صاحب کی کہانی، آپ نے سنی اور بالکل غور سے سنی کہ 60 سال تک بندہ کیسے روزے رکھ سکتا ہے. بھائی اس کو بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ بھی ابھی کوئی ہونے والی بات ہے. حالانکہ اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا کہ آخری دم تک، مطلب کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں، ڈیلی رکھوں، جتنی مجھ میں طاقت ہے میں رکھتا رہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر سب سے لاسٹ یہ چانس ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن نہ رکھیں، کیونکہ تمہارے آنکھوں کا، تمہارے جسم کا، تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے. تو بھلا امام شافعی کیا اسے یہ حدیثیں پتہ نہیں تھی؟ اتنے بڑے امام ہیں. تو اب سنتے ہیں الیاس قادری کی کہانی. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7000 مرتبہ اس نے مطلب کہ قرآن پاک ختم کیا، 7000 مرتبہ. اور پتہ نہیں 40 سال تک وہ مطلب کہ رات کو صبح کی فجر کی نماز سے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے. عشاء کی نماز یعنی کہ پوری رات جاگتے تھے اور نفلیں پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ابو حنیفہ نے حدیث نہیں پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابی کو فرمایا کہ پوری رات مطلب کہ قیام مت کرو، کیونکہ اگر تم پوری رات قیام کرو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے. خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے. شاگرد تھے امام اعظم کے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت میں شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے. ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی. امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے.
30 साल तक एक रकात में कुरान पाक खत्म करते रहे, 40 बल्कि 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। जिस मकाम पर आपकी वफात हुई, जरा गौर कीजिएगा, जिस मकाम पर इमाम आजम का इंतकाल हुआ उस मकाम पर आपने 7000 बार कुरान पाक खत्म किया। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक के सामने इमाम आजम पर किसी ने एतराज किया तो आपने फरमाया, क्या तुम ऐसे शख्स पर एतराज करते हो जिसने 45 साल तक 5 नमाजें एक ही वजू से अदा की और वो एक रकात में पूरा कुरान करीम खत्म कर लेते थे, और मेरे पास जो फिक्र है वो मैंने इन्हीं से सीखा है। आपने अपनी जिंदगी में 55 बार हज किया, जरा गौर कीजिए, 55 हज किए। जब आखिरी बार हज की सआदत हासिल की तो खुदाम काबा शरीफ ने आपकी ख्वाहिश पर बाबुल काबा खोल दिया। आप बड़ी इज्जो नियाज के साथ, आजी इनकिसारी के साथ बैतुल्लाह के दोनों सुतूनों के दरमियान खड़े हुए, नवाफिल पढ़ना शुरू किए। आपने 2 रकात के अंदर पूरा कुरान खत्म कर लिया। आप दुआ में थे कि बैतुल्लाह के एक गोशे से, एक कोने से आवाज आई, तुमने अच्छी तरह हमारी पहचान हासिल की और खुलूस के साथ खिदमत की, हमने तुमको बख्शा और कयामत तक जो तुम्हारे मजहब पर होगा यानी तुम्हारी तकलीद करेगा उसको भी बख्श दिया। ए हनफियों, तुम्हें मुबारक हो, क्या बात है? बुजुर्गों की निस्बत यही फायदा है। हम जैसे भी निकम्मे हों, खताकार हों, अल्लाह इन अच्छों के सदके जरूर हम पर भी करम फरमाएगा। हजरत सैयदना मिसअर बिन किदाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम आजम अबू हनीफा की मस्जिद में हाजिर हुआ। कहते देखा कि नमाज फजर अदा करने के बाद आप लोगों को सारा दिन इल्म दीन पढ़ाते रहते। इस दौरान सिर्फ नमाजों के वक्फे होते। बाद नमाज इशा अपनी दौलत सरा यानी फिर मकान शरीफ पर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद सादा लिबास में मलबूस, खूब इतर लगाकर, अपना नूरानी चेहरा चमकाते हुए फिर आकर मस्जिद के कोने में नवाफिल में मशगूल हो गए, यहां तक कि सुबह सादिक हो गई। कहते अब मकान पर तशरीफ ले गए, फिर लिबास तब्दील किया, वापस आए और नमाज फजर अदा करने के बाद गुज़िश्ता कल की तरह इशा तक तदरीस में मसरूफ हो गए। मैंने सोचा कि आप बहुत थक गए होंगे, आज तो जरूर आराम करेंगे, मगर दूसरी रात भी यही मामूल रहा। तीसरा दिन और रात भी इसी तरह गुजर गई। मैं बेहद मुतासिर हुआ और मैंने नीयत कर ली कि सारी जिंदगी इनकी खिदमत में रहूंगा। चुनाचे मैंने इनकी मस्जिद ही में मुस्तकिल कयाम इख्तियार कर लिया। मैंने अपनी मुद्दते कयाम में इमाम आजम को कभी दिन में कभी रोजा और रात को कभी इबादत और नवाफिल से गाफिल नहीं। इसका हवाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी देंगे, तो चलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो देखते हैं। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं। ये फजीलत नहीं है, ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर कोई खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर पढ़ते थे जी। ये तो बुजुर्ग वढ़ने वाली है गल, बुजुर्गों को बचाना है तो ये क्या करो, रात को सोंदे भी सन तो उठ के नमाज भी पढ़ लेंदे सन। ये ना कोई इशा के, ये बताते हैं करतब उनका, ये करतब ही है ना। इसी तो हम अर्ज करते हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये बाबों ने तो पता नहीं किस खुदा का तारुफ आपको करवाया और ये फजीलत बता रहे होते हैं। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की बीवी ने हुजूर को शिकायत भेजी कि ये जो आपका सहाबी है ना, ये मेरे हुकूक पूरे नहीं करता, ये रोजाना रोजा रखता है और रात को भी पूरी रात इबादत करता रहता है। तो नबी इस्लाम ने उनको बुला के पूछा कि ए अब्दुल्ला, मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है, क्या ऐसा ही है? उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह ऐसे ही है। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हुजूर कहने के यार इधर आना जरा जफ्फी पा, तू से ही निकले हैं मेरे साहबा विचों। हाँ फरमाया अब्दुल्ला, अगर ऐसा करोगे पूरी रात जागोगे तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारी आंखों का भी तुम पे हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पे हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पे हक है। फिर नबी इस्लाम फरमाया देखो मैं भी तो एक लाइफ जिंदगी गुजार रहा हूं ना, मैं रात को सोता भी हूं, उठ के नमाज भी पढ़ता हूं, नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं अल्लाह की इबादत कर सकता हूं, तो मैं तो रोजाना रोजा रखूंगा। आपने फरमाया कि जो रोजाना रोजा रखता है गोया कि ऐसा है कि वो रोजा रखता ही नहीं। चलो जीरो। यहां कितने बुजुर्गों का कहते हैं जी एम साल तो उन्होंने रोजा है, ओ खुदा दा ना ये गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है, पुठियां पुठियां गल्लां बंद करो। आप फरमाया जो रोजाना रोजा रखता है गोया वो रोजा नहीं रखने वाला। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोजे रख लो, ये गोया ऐसा है कि तुम हमेशा रोजे रखते हो। उनका या रसूल अल्लाह मेरे में इससे ज़्यादा ताकत है। फिर हुजूर ने और बढ़ाए करते करते आपने आखिर में फरमाया कि बस इतनी इजाज़त है कि एक दिन रोज़ा रखो एक दिन ना रखो, ये दाऊदी रोज़े हैं, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो फिर जब वो बूढ़े हो गए ना तो वो फिर वो याद करते थे उस हदीस को, कहते थे ओ काश मैंने हुजूर की वो वाली फैसिलिटी ले ली होती, अब मुझसे नहीं रोज़े रखे जाते। तो वो हुजूर ने तो मुझे पहले इतनी बड़ी ऑफ़र की थी। खैर हमारे लिए तो इससे भी आसान ऑफ़र है
صحیح مسلم میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا، بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے، اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوندا ہے انہاں نال. یہ چلے گئے، یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں 3 چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جے. او ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک، اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے. تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھی، اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی. آپ میں تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ، اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ 4 کلمات، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا. تو سر ثانیہ. اب جس کو یہ پتہ ہوگا، خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے، تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ہم اسی طریقے سے اب گزارا کر لیتے ہیں. باقی ایک اشراق بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار 3 بار یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے. مسجد اگر مولوی نہیں بیٹھ دیتا خیر ہے، ثواب تو اس تو زیادہ دے دیں گا، ٹھیک ہے نا. اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور اللہ نور کرے، بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھے، ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.